نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ قربانی کے تعلق سے ہم میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بکرا سب سے بہتر ہو اور میرا بکرا سب سے زیادہ قیمتی، سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ لوگ اس کی تعریف کریں اور لوگوں میں میری بہت عزت ہو، بہت نام ہو۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف بدلا دیا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ آپ جو قربانی کرتے ہیں نہ اس کا گوشت اللہ کے پاس پہنچتا ہے نہ اس کا خون اللہ کے پاس پہنچتا ہے، بلکہ جو پہنچتا ہے تو صرف تقوی پہنچتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سستا ہی جانور کریں، اچھا خوبصورت مہنگا جانور نہ کریں، بلکہ اگر ہمارا جانور سستا ہے تب بھی اللہ کے لیے ہو، اور اگر ہمارا جانور مہنگا ہے تب بھی اللہ ہی کے لیے ہو۔ اصل بنیادی چیز یہ ہے کہ قربانی والا عمل صرف اللہ ہی کے لیے کیا جائے، اللہ ہی کے خوشنودی کے لیے کیا جائے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جب قربانی کر رہے ہوں یا کوئی بھی عمل کر رہے ہوں تو بہتر سے بہتر اللہ کے لیے کریں۔ بعض لوگ جو ہے خاص اس کے اوپر جو ایک نکتہ چینی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایسے مہنگے جانور کو لینے کے بجائے اگر اس کے بجائے اگر وہ 2-4 جانور اس کم قیمت والے لے لیتا تو بہتر ہوتا۔ تو میرے ذہن میں ایک سوال ہمیشہ پیدا ہوتا ہے جب بھی میں ایسی باتیں سنتا ہوں کہ جو اونچی نسل کا جانور ہے، جو اونچی نسل کا بکرا ہے اور جو خوبصورت ہے، جو قیمتی ہے، وہ کس کے نام پر ذبح ہوگا، وہ کس کے نام پر کٹے گا؟ اس لیے کہ چڑھانے والے تو اس کو لیں گے نہیں، اور قصائی تو ایسے قیمتی جانور استعمال کرتے نہیں، تو یہ قیمتی جانور، خوبصورت جانور، یہ کس کے نام پر کٹے گا؟ بے شک اللہ ہی ہے اس کا مستحق کہ اللہ ہی کے نام پر اس کو ذبح کیا جائے، اللہ ہی کے نام پر اس کی قربانی کی جائے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی مہنگا جانور لیتا ہے، قیمتی جانور لیتا ہے، خوبصورت جانور لیتا ہے، اونچی نسل والا جانور لیتا ہے تو اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی برائی نہیں، البتہ اس کے دل میں اخلاص ہونا ضروری ہے۔ اگر اس نے اخلاص سے اگر اس عمل کو نہیں کیا تو اس کا پورا عمل، پورا پیسہ، پورا برباد ہو جائے گا۔ اس لیے ہم چاہے مہنگے جانور لیں، قیمتی جانور کی قربانی کریں، چاہے سستے جانور کی قربانی کریں، مقصد ہمارا صرف اللہ کو راضی کرنا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو۔ آج جو دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ بکرے لا کر اس کو دکھاتے پھرتے ہیں اور واٹس ایپ پہ، اسٹیٹس پہ اور وغیرہ اس کی جو چرچا کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے کتنا مہنگا بکرا لایا، کتنا قیمتی بکرا لایا، کتنا اچھا بکرا لایا، تاکہ لوگ تعریف کریں۔ کہ اصل میں جس کے لیے قربانی کر رہے ہیں یعنی اللہ کے لیے، اللہ تو جانتا ہے کہ ہم نے کیسا بکرا لایا اور ہمارے دل کے اندر نیت کیا ہے، تو ہم کو کسی اور کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔